بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، کلندر لفظ کی معنی کچھ لوگ عام طور پر تارک دنیا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ایسا بھی ایک گروہ ہے جو اس کو مجذوب کہتا ہے، لیکن یہ کلندر کی تعریف نہیں ہے۔ جو بھی کلندر گزرے ہیں وہ بڑے عالم، فاضل اور تبلیغ کرانے والے لوگ تھے۔ لال شہباز کلندر، بو علی کلندر اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے نام مشہور ہیں، لیکن جہاں میں ہر وقت 15 کلندر موجود ہوتے ہیں جن کو بارگاہ نبوی سے روحانی احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے اثر خاص سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کو دنیا کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی، مطلب وہ ایک آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ منکر شریعت ہوتے ہیں، لیکن کچھ مصلحتیں تبلیغ کے کاموں کی وجہ سے ضرور کرتے ہیں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر علامہ اقبال سمیت بڑے نام آتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری ایک تبلیغ کا کام کرتی ہے، جن کے مرشد مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تھے، اور سندھ کے شاعر شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ جن کی شاعری قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ایسی کافی مثالیں ملتی ہیں، فقط سمجھنے کا فقدان ہے۔ یہ لوگ روحانی طور اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ ان کا وجود دنیاوی لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، اور ان کا ناطہ رب العالمین سے ایسا قوی اور طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ ہر وقت توحید کے نقطے کو حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ کلندر صوفی درویش کہلاتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیاں چھپا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کو کرامات کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ از خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کے سامنے اللہ دنیا کو مسخر کر دیتا ہے، یعنی ان کی گفتگو اور لہجے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اپنے فاتحانہ انداز سے ہی لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ رقص سرور ان کا مقصد نہیں، وہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پر ان لوگوں پر استعمال کرتے جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب وہ ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو حقیقت کا متلاشی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح جو ان کو مقصد سونپا گیا تھا ان کو وہ ممکن بناتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کو اندھیرے کی گھاٹیوں سے نکال کر روشنی اور نور سے نوازا، جو آج تک قائم و دائم ہے۔ اس طرح لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی مثال، تبلیغ کا انداز اور ان کے پیروکاروں کا کام ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ باقی غلط کاریاں، رسم و رواج، دنیاوی خرافات کو ایسے پاک دامن ہستیوں کے نام اور ان کے القابات سے منسلک نہ کیا جائے۔ یہ ہستیاں جس قدر اسلام کے لیے اہم ثابت ہوئی ہیں، اس طرح انسانیت نے ان سے بڑے فوائد حاصل کیے ہیں۔ آج تک ان کے آستانے مل جائے خلق کے ساتھ یتیموں، لاوارثوں اور پریشان لوگوں کو کھانے کو روٹی اور رہنے کے لیے چھت مہیا کر رہے ہیں۔ بے شک غیر ضروری غلط کاریاں تو ہر گلی کوچے اور محلے میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا سوچنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔